اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہماری 11ویں تراویح ہے اور 11ویں تراویح میں سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کے 12 رکوعات جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں۔ سورہ رعد جو ہے وہ مکی صورت ہے اور رعد جو ہے بادلوں کی گرج کو کہا جاتا ہے جس سے بجلی بھی کڑکتی ہے۔ سورت کی آیت نمبر 13 میں بادلوں کی کڑک کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو ممیز کرنے کے لیے یہ نام دیا گیا۔ ناظرین محترم، اس سورت میں جو ہے وہ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو میں جو فقط اس کی جو بنیادی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں قرآن کی حقانیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے، قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے رسالت، اور آخری جو چیز بیان کی گئی ہے وہ متقین کی جو 8 صفات ہے اور اشقیاء کی جو 3 علامات ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ تو متقین کی جو 8 صفات ہے وہ وفاداری ہے، صلہ رحمی ہے، خوف خدا ہے، خوف آخرت ہے، نماز کی پابندی ہے، صدقہ ہے، برائی کا بدلہ اچھائی ہے، یہ چیزیں متقین کی صفات کہلاتی ہیں۔ اور اشقیاء جو شقی القلب ہوتے ہیں ان کے اندر 3 قسم کی جو ہے وہ بنیادی خرابیاں ہوتی ہے۔ نمبر 1 وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نمبر 2 وہ قطع رحمی کرتے ہیں، اور نمبر 3 وہ فساد فی الارض جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین محترم، سورہ ابراہیم اس کے بعد ذکر کی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے کچھ ہی قبل نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں سابقہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی قوم کی طرف سے دی جانے والی دھمکیوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اور اس سابقہ صورت کی طرح اس صورت میں بھی 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ توحید، رسالت، قیامت، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ توحید کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی مثال دی ہے، اور آسمان سے جو پانی نازل فرمایا ہے، پھر زمین سے جو قسم قسم کے پھل نکالے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نہروں کو انسانوں کی تابع کر دیا ہے، سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام پر لگا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے رسالت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی گئی ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی کچھ اسی طریقے سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھی، اور قوموں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا انکار بھی کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ دشمنی بھی کی جاتی تھی، ان کے ساتھ ان کی مخالفتیں بھی کی جاتی تھی۔ تو یہ رویہ تو ہر دور میں رہا ہے، تو ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ تو پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر شک کیا، وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے، کہ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو تقلید آبا کرتے ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے آبا کی تقلید کو چھوڑ دیں۔ تو ان تمام شبہات کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جہنم کی جو ہلاکیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ شکر سے جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور ناشکروں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو ناشکری کرتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے بڑا سخت ہے۔ اسی طریقے سے کافروں کے اعمال کی مثال جو ہے وہ راکھ کی سی ہے، اور کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ ناظرین محترم، اسی طریقے سے جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی، 6 دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، تو امن کی دعا کی تھی، اور بت پرستی سے ان سے حفاظت کی دعا کی تھی، اقامت صلاۃ کی دعا کی تھی، دلوں کا میلان اور رزق کی برکت اور مغفرت کی درخواست وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے آگے جا کر ناظرین محترم 14 پارے میں سورۃ الحجر آتی ہے، یہ سورت بھی مکی ہے، اور سورۃ الحجر میں جو ہے وہ اصحاب حجر کا ذکر ہے، اور اصحاب حجر سے مراد وہی قوم سمود ہے جو ابھی ہم نے گزشتہ تراویح کی خلاصے میں آپ کو بیان کیا۔ تو ان کا جو مرکزی شہر تھا وہ تبوک کے راستے میں ہی پڑتا تھا، اور آج اس کے کھنڈرات موجود ہے، اسی نسبت سے اس کو حجر رکھا گیا۔
سورہ حجر میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے کفار کی آرزو کا تذکرہ کیا گیا ہے، قرآن کی حفاظت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، انسان کی تخلیق ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر پہلے کی طرح دوبارہ 3 قصے جو ہے وہ بیان کیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ وہ جو 2 فرشتے آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی اور وہ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو وہ ڈر گئے، اور پھر انہوں نے خوشخبری دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، فرشتے ہیں. دوسرا قصہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے بعد جب وہ لوط علیہ السلام کی طرف گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے. تو یہ بات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرشتوں سے یہ درخواست کی تھی کیونکہ وہ بڑے نرم خو تھے، نرم طبیعت کے تھے، تو انہوں نے فرشتوں سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کر دوبارہ کہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے اوپر عذاب نازل نہ کیا جائے. تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اب اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے آگے جا کر تیسرا جو قصہ ہے وہ قوم سمود کے حوالے سے ہے کہ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل پڑے تھے، بڑا ظلم کرتے لوگوں پر، اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے. تو انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا جو معجزہ ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. ناظرین محترم، آگے چل کر سورہ النحل کا ذکر ہے. سورہ النحل جو ہے، النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور یہ مکی صورت ہے. آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے. آخری زمانے میں ہجرت میں نازل ہونے کا دور اس کا بھی معلوم ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں: توحید، رسالت اور شہد کی مکھی. تو توحید کے حوالے سے ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے دلائل دیتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کو مانیں، اس کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اسی طریقے سے چوپایوں کا ذکر ہے کہ ان سے لوگ انسان جو منافع اٹھاتے ہیں تو یہ کس نے پیدا کیا، جس سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، گوشت جو ہے وہ حاصل کرتے ہو، اور اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا بھی باعث ہوتے ہیں. اسی طریقے سے گھوڑوں کا ذکر کیا گیا، خچر کا ذکر کیا گیا، گدھوں کا ذکر کیا گیا جو برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا اور زیتون، کھجور، انگور اور بہت ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. آگے چل کر جو ہے وہ رسالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں. اسی طریقے سے آخر میں جو ہے وہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے. تو شہد کی مکھی کا نظام ناظرین بہت ہی عجیب ہوتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں پر اپنا چھتا بناتی ہے. یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بیماری کے لیے جو ہے وہ شفا رکھی ہے. تو فیہ شفاء للناس کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. تو یہ آج کی ہماری 11ویں تراویح کا مختصر سا خلاصہ تھا، ایک مطالعہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے مختلف دلائل اور رسالت کے حوالے سے اور اس کی جو پیدا کردہ مختلف مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ ہم نے یہاں پر سنا. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی توسط سے ہمیں اس کی بارگاہ میں اپنی تمام عبادات کو کرنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.